زیادہ تر بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ شب قدر ہوتی ہے آخری جو طاق راتیں ہوتی ہیں آخری 10 دنوں میں، تو کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اور قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ پر اتنا غور کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو اعتکاف کا مقصد ہی شب قدر کی تلاش کرا کہ شب قدر کو تلاش کرو، وہ رات اگر تمہیں مل گئی تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اسے ڈھونڈو، جو اسے پا گیا وہ بڑی مراد کو پہنچ گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے، ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، ایک رات ہے اور بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس، فیہا اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے، رزق بانٹتے ہیں، خیر بانٹتے ہیں، کرم بانٹتے ہیں، ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں، پھر اس سے آگے سورہ بینہ ہے، اس صورت میں بھی مختلف مضامین کے ساتھ ایک بات آخر میں جو بیان کی گئی وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، فرمایا یہ ساری مخلوق سے بدتر ہیں، کفر کرنے والے ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ اور پیچھے جو سورۃ 3 میں ذکر آ رہا تھا، اس آیت نے اس کی مزید تفسیر کر دی، فرمایا جو مشرک ہو جائے، انسانیت کے اصول بھول جائے، جو کفر کرے، ظلم کرے، وہ ساری مخلوق سے بدتر، اور جو نیک کام کرے، اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرے، وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات، ان کی جزا ان کے رب کے پاس باغات ہیں، عدن تجری من تحتها الانہار، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الزلزال ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب زمین تھر تھرا جائے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین شدت کے ساتھ کانپے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، تو انسان کہے گا ہائے میرے ساتھ کیا ہوا، یہ کیا بنا۔ اس کا تو خیال تھا نا کہ ابھی بڑا دور ہے یہ رستہ، لیکن یہ کیا بنا، یہ سوچے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات۔ بان ربک اوحی لها، بے شک آپ کے رب نے اسے یہی حکم بھیجا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز پلٹ کے آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال۔ لوگ آئیں گے اور انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارا نام ہے، اعمال پڑا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا اجر ملے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس سے آگے سورۃ العادیات ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسمیں اٹھا کے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ اس وقت کو تو یاد رکھ، قبروں سے بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا، اور جو تم نے سینوں میں چھپایا ہوا تھا وہ بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا۔ آگے پھر سورۃ قاریہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ہی تذکرہ ارشاد فرمایا فاما من ثقلت موازینہ، پھر جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ دل پسند
مسرت میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے۔ واما من خفت موازینہ، تو جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فامہ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر آگے سورہ تکاثر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی غفلت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یہ اتنا غافل ہو جاتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ قبروں کا منہ دیکھ لیتا ہے، یعنی مرتے دم تک کمائی کرتا رہتا ہے، آخری وقت آ جاتا ہے لیکن یہ بات کو سمجھتا ہے نہیں۔ اور آخر میں فرمایا اسی صورت میں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پوچھا جائے گا اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔ قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، تمہیں پوچھنا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ہر وقت نئی سے نئی چیز طلب کرنے کی دوڑ میں ہی لگے نہیں رہنا چاہیے، پچھلی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ آگے سورہ عصر ہے، اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مضمون سمیٹ دیا۔ فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرتے رہے اور اس رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے، اس میں دین کا پورا اسلوب بیان کیا۔ ایک تو ایمان لاؤ، دوسرا نیک اعمال کرو، تیسرا پھر حق بات کی تبلیغ کرو، یعنی دین کی اشاعت میں حصہ لو، اور چوتھا جب تم یہ کام کرو گے تو پھر مشکل بھی آئے گی، تو اس مشکل پر صبر کرو۔ تو یہ سورت جامع ہے اور مختصر ترین الفاظ کے اندر بہت بڑا پیغام ہمیں دیتی ہے۔ آگے پھر سورۃ الہمزہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال گن گن کے رکھنے والے اور جمع کرنے والے لوگوں کی برائی بیان کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ بچو بھڑکتی ہوئی آگ تھے، التی تطلی علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، جو قیامت میں تمہاری روحوں کو جس سے تکلیف پہنچے گی اس سے۔ آگے سورۃ الفیل ہے، سورہ فیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک شخص تھا ابرہہ، جو اپنا لشکر لے کے آیا تھا معاذ اللہ کعبے کو گرانے کے لیے، تو بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، ان کے منہوں میں کنکر تھے، انہوں نے وہ کنکر برسائے تو وہ ہاتھی مار گئے۔ اس صورت میں اس کا ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آگے پھر سورہ قریش ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر اہل قریش کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑے بڑے تجارت کے موقع دیے، تمہارے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں، الفت پیدا کی ہے، تو اب تم بھی اس طرح کرو کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، یہ جو گھر ہے اس کا جو رب ہے، پھر تم بھی اس کی عبادت کرو، تمہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے رزق دیا ہے اور فاقے سے نجات دی ہے، وآمنہم من خوف، اور تمہیں فتنے اور خوف سے امن دیا ہے، تو تم بھی اب عبادت کرو نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نعمتیں لیتے جاتے ہیں پر عبادت پر توجہ نہیں کرتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم بھی پھر کعبے کے رب کی عبادت پر توجہ دو۔ پھر آگے سورۃ الماعون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس یہی وہ بدبخت ہے جو دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب دوسروں کو نہیں دیتا غریب کو کھانا کھلانے کی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور فرمایا ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الَّذِي هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کی ادائیگی سے ہی غافل ہیں، جو بھول گئے اپنی نمازوں کو، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے، کسی کو برتن تک دینے کو تیار نہیں ہے، برتنے کی ذرا سی چیز بھی دینے کو تیار نہیں۔ پھر آگے سورہ کوثر ہے، پھر میرے رسول پاک کی شانوں کا ذکر فرمایا، پھر حضور کی عظمتوں کا بیان۔ نبی پاک علیہ السلام کے جب صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں، معاذ اللہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تو نام آگے کیسے چلے گا، یہ تو معاذ اللہ ابتر ہیں،
نسل ختم ہو گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. خیر کثیر کے بڑے معنی ہیں محبوب، ہم نے بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی، بڑا نوازا. فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. آپ کا دشمن کہاں گئی؟ ابو جہل کی اولاد. کون کہتا ہے کہ میں عتبہ اتیبہ شیبہ کی اولاد ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں؟ دشمن ہی جڑ کٹا ہے. آگے سورۃ الکافرون ہے. کافرون نے معاذ اللہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دی تھیں کہ کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ہمارے بتوں کی معاذ اللہ، تو کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. تو فرمایا نہیں، نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی کر سکتا ہوں جس کی تم کرتے ہو. فرمایا تم کرو گے نہیں جو تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں، اور میں کر نہیں سکتا اس لیے کہ وہ باطل معبود ہیں. تو آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. تم اس دعوت پہ تو آ جاؤ لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ سورہ کافرون. آگے سورہ نصر ہے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اکثر مفسرین نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پہ آئی. کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو کہ وہ دین میں فوج در فوج داخل ہو. اور جب اللہ اتنی فتح دے تو پھر اللہ نے کیا سکھایا؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اب اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش کا سوال کریں. انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. آگے سورۃ لہب ہے. اس سورت کے اندر جب ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کی اور معاذ اللہ یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت کو بیان کیا. کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس سورہ لہب کے اندر اس کا ذکر ہے. پھر اللہ کریم نے فضل کیا تو سورہ اخلاص آ گئی. کیا بات ہے. کافر پوچھنے لگے تمہارا رب کس طرح کا ہے؟ معاذ اللہ کیا کیفیت ہے، کس چیز کا بنا ہے، کیا خوبصورت ہے، اور اللہ کی کیا شانوں کا ذکر ہے. فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پایا نہیں. ایک صحابی کے مقتدیوں نے، وہ امام بھی تھے، تو ان کے مقتدیوں نے شکایت کی کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم ہر رکعت میں یہی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہی بڑی ہے. فرمایا سورۃ اخلاص سے پیار کرتے ہو؟ حضور بڑا. فرمایا پھر یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی ساتھ. اور فرمایا جو اس سورہ مبارکہ کو 3 دفعہ پڑھے گا اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. آگے سورہ فلق اور ناس ہیں. اکثر مفسرین نے لکھا یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں. ہر جادو سے، ہر شر سے، ہر چیز سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کا ہمیشہ وظیفہ کرنا چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ رات کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیتے تھے، اور پھر جہاں جہاں تک دست مبارک پہنچتے تھے وہاں وہاں تک حضور پھیرتے تھے جسم میں. حضور کے تو دست مبارک ہر جگہ پہنچتے تھے، لیکن ہمارے لیے بتایا کہ جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں وہاں حضور پھیرتے تھے. اور بچوں پر بھی پڑھ کے دم کرنے کے لیے روایات موجود ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. تو بڑی خوبصورت صورتیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے سورہ فلق کے اندر ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے.
زیادہ شر رات کو پھیلتا ہے، زیادہ گناہ رات کو ہوتے ہیں، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں پر۔ جب جادو کرتے تھے نا دور جاہلیت میں لوگ، تو وہ گرہ لگا کے اس میں پھونکتے تھے، فرمایا ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو جو بھی جادو ٹونا کریں گے وہ سب انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے حبیب عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، ملک الناس سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، جو بار بار پیچھے پسپا کیا جاتا ہے، شیطان بھگایا جاتا ہے، پھر پسپا ہو کے پھر آتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ بے شک رب کریم نے جو کہا وہ سچ فرمایا، حق فرمایا۔ بے شک قرآن راہ ہدایت ہے، بے شک قرآن ہی سے قیامت تک ہدایت ملے گی، بے شک قرآن ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، بے شک قرآن ہی کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج دے گا، بے شک قرآن کو چھوڑ کر ہی لوگ زوال پذیر ہوں گے، بے شک قرآن ہی قول فیصل ہے، بے شک قرآن ہی سچی کتاب ہے، بے شک قرآن ہی ہدایت کا اصل سرچشمہ ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے سمجھنے میں خطاؤں سے محفوظ کرے، قرآن مجید کو پڑھنے میں سننے میں جہاں ہم نے غلطیاں کی اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے، اللہ کریم اس کے ذریعے امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے۔